قبول فرما، ان کے نامہ اعمال میں درج فرما، ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو فرما، ان کی مغفرت اور بخشش فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی خطیئات سے درگزر فرما، ان کی سیئات سے درگزر فرما، ان کی حسنات میں اضافہ فرما، ان کو قبر کی سختیوں سے، قبر کے عذاب سے، برزخ کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، ان کی قبر میں آسانیاں پیدا فرما، منازل آخرت کا آسان فرما، ان کی قبول پہ اپنی رحمات اور برکات کا نزول فرما، ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، کریم خالق مالک ظالموں کو تباہ و برباد فرما، مظلوموں کی مدد فرما، امریکہ اور اسرائیل کو تباہ و برباد فرما، غزہ و فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، کریم خالق مالک باقاعدہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، دعاؤں دی قبولی واسطے بآواز بلند صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، کوشش کرو بآواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی صلوات ذلت نہیں، عزت ہے، آر نہیں، افتخار ہے، احسان نہیں، ایمان ہے، قرض نہیں، فرض سمجھ کے آواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، یہ خالق کے نام بلند ہے، کوشش کرو آواز بلند۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، 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 اپنے اپنے ایمان کا اظہار کرو۔ حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، تاجیل ظہور امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا آدم بین الماء والطین، صلوات۔ والصلاۃ والسلام علی عبد المؤید ورسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد المصطفى علي أبي القاسم محمد صلوات۔ والصلاة والسلام على سيد الإمام المظفر وشجاع الأظفر سيد الأولياء إمام الهدى إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين حيدري۔ أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة الله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين، صلوات۔ انتہائی محترم اور معزز سامعین، بالکل مختصر جناب کی خدمت وچ حاضر ہویا۔
اللہ نے اپنے دین دی ترویج واسطے، اپنے دین دی نشر و اشاعت واسطے، اپنے دین دی تبلیغ واسطے 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے۔ ماسبق انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے ہر نبی دے، ہر مسلمان دے عزت اور احترام کو لازم اور واجب کر دیا۔ ماں سبق انبیاء حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے ہر نبی نے، ہر مسلمان دے عزت اور احترام کو لازم اور واجب قرار دیتا ہے، لیکن کسی نبی دے خاندان دی عزت کو لازم قرار نہیں دیتا۔ میرے محترم سامعین، جس نبی دی دودھ میں امت ہاں، فقط اس نبی نہیں بلکہ اس دی آل دی محبت کو لازم اور واجب قرار دیتا۔ تو میں آدھا لانا اس کریم خالق کا احسان ہے ساڈے دل دے وچ محمد اور محمد دی ولایت اور محبت کو پیدا فرمائے۔ تھوڑا تھوڑا بول سو مجلس وچ ظاہر بیٹھے ہو، محفل دی بولنا بھی ثواب ہے۔ کیوں ایک مسجد نبی دے وچ مولا علی علیہ السلام تشریف فرما، حضرت رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام نے وصیت بھی فرمایا، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ ایک سیاںا بندہ اٹھ کے سوال کرتا، یا رسول اللہ اتنا ہن ممکن ہے مولا بھی موجود ہے، زیارت کر سکتے ہو، ثواب حاصل کر سکتے ہو، لیکن ایک ایسا دور اس میں مولا موجود نہ ہو سن، اس نے بس عبادت کے وہ لوگ کرے سن۔ فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ ایک بھی پیکیج دیتا ہے، اگر اس میں مولا علی موجود نہ ہو سن، وہ زیارت نہ کر سن۔ فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرے سن عبادت کی عبادت۔ کوشش کر سو تھوڑا تھوڑا بول سو، ذکر اللہ بھی ہے، ذکر علی بھی ہے، اس میں بولنا ثواب ہے۔ میرے محترم سامعین، ساڈے مکتب جعفریہ دے وچ، اس مکتب دے وچ عقیدہ یا قرآن دے وچ یا معصوم دے فرمان دا، یعنی کہ من گھڑا ساڈا عقیدہ نہیں، اپنے جیب دے وچ ساڈا عقیدہ نہیں ہے۔ اگر اسی اللہ نبی وحدہ لا شریک منیا ہے تو اللہ دے قرآن تو یا رسول دی زبان تو، اگر اسی خود رسول اللہ کی رسالت دی یقین ہے تو ہم رسول دی زبان تے اگر اسی مولا علی علیہ السلام نے مولا بنے اپنے کولوں نہیں بلکہ رسول دی زبان تو بنے۔ اور میں تھوڑا سامنے کیڑا موقع ہاں کہ اسی مولا علی علیہ السلام نے مولا بنے اور رسول بنوایا ہے۔ رسول اللہ اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کرتا ہے، عمریں زیادہ رسول زندگی دے وچ، لیکن حج واجب ہے، واجب حج ادا کر کے واپس آ رہے ہیں۔ اس مقام سے پہنچے، خوف دے مقام سے جب پہنچے تو اس آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ فرمایا اے رسول جیڑا تیرے اللہ دی طرفوں پیغام نازل ہوئے تو اس دی تبلیغ کر، اس میسج کو پہنچا دے، وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر تو ایک کام نہ کیتا ساڈی رسالت دا کوئی کام نہیں۔ رسول دے واجب فوری اس کو ادا کرنا کہ کیتا جس دن آئے نا، جس مقام تے آئے نا نزول ہے، یہ چوک بجے 4 رستے ہیں۔ توجہ فرمائے، سیانے لوگ بیٹھے ہو، چوک دے 4 رستے تسی اگر سفر کرو نا تو چوک آ جاؤ، تسی سفر کرتے کرتے 4 رستے بس نہیں جانا، تسی 4 دے جو ایک دن انتخاب کرنا، جڑے بات مطلب سمجھ گیا 4 دے جو ایک رستے دے انتخاب کرنا ہے، 3 نو چھوڑ دینا ہے۔ آیت کی دسامنا چاہتی ہے کہ میں اس مقام سے نازل ہوئی ہیں، 3 نو چھوڑ دے اور ایک دا انتخاب کرنا ہے۔ میرے محترم سامعین، جدا آیت نزول ہو گئے، رسول نے کیا کیتا ہے، ایک یمن رستہ ویندا، ایک مدینہ نے، ایک مکے، جڑے اگے چلے گئے انہاں نے واپس بلایا، جڑے پیچھے رہ گئے انہاں نے اگے بلایا، سارے اکٹھا کر کے رسول نے اچھا مقام ایک ایسا ہے کہ جس دے وچ کسی جگہ تے اونچائی، کسی جگہ تے گہرائی، کسی جگہ تے جھاڑیاں، رسول نے کیا فرمایا پہلے ساری صفائی کروا کے ہر جگہ نو ہموار کرنا، یعنی کوئی اونچی جگہ نہیں کہ سارے نو ہموار کرنا۔ رسول دا کوئی کام بھی حکمت تو خالی نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم سامعین، کیا کیتا جگہ نو ہموار کرایا، حالانکہ ایسا مقام آئی کسی اونچی جگہ تے کھڑ کے اعلان کر سکتے ہیں، لیکن رسول دا کوئی کام بھی حکمت تو خالی نہیں ہوتا، اس وجہ تو جگہ کو ہموار کرایا، کیونکہ
کہ کل کوئی اعلان کہ یا رسول اللہ اس مقام تے میں کھڑا ہوں نا وہ جاوے جھکی آئی جڑا میرے سامنے بندہ کھڑا ہو اونچی جگہ تے کھڑا ہو دا قد بھی بڑا بلند ہا جڑا تساں ہاتھ دکھایا نا میں ہاتھ ویکھ نہ سکیا پہلے جگہ نوں ہموار کرایا ہاتھ کے فرمایا سارے جتنے بھی انہاں نے پلان دا حال ہے پلانا دا ممبر بنایا بات اس وچ بڑی حکمت ہے تساں جانتے ہو جس جگہ تے نا علماء یا ذاکرین دا بڑا جلسہ ہوے نا جڑا سیاںا پانی کے کام کرے گا جویں کوئی ذاکر آندا ہوے نا اس دی گڈی دی چابی لے جاندی کیونکہ ذاکر بڑی جلدی ہوندی اگے جانا جس کہ اگلے جگہ تے پڑھنا ہے جا کے وہ چابی لے لیندے کیوں کہ میں اپنے نام ٹائم تے پڑھے سا بس چابی دے سجدی بغیر مجلس پڑھے کوئی جا نہیں سکتا اس دور دے پلانا دے بغیر سفر کرنا ناممکن ہا رسول تک کم کوئی حکمت اور خالی نہیں ہوتا پلان اس واسطے دا حال ہے کہ بغیر میرا اعلان سنے کوئی جا نہیں سکتا پلانا دا ممبر بنایا اوتے آپ کھڑے ہو نال مولا علی علیہ السلام نے کھلایا پہلے خطبہ دیتا بعد ایک اعلان ہے بڑا سامنے کس کا اعلان کیتا توجہ ہے میں اگر انا جناب امیر خیبر گیر والد شکر شبیر اللہ کے گزر فرقہ باب گوہر زہرا کی شہر سردار عرب صدیق اکبر فاروق اعظم مدافع رسالت وارث علم پیغمبر امیر المومنین امام المتقین امام مبین خیر المومنین حبر المدین قائد الغر المحجلین سید المواحدین یاسوف الدین قاتل المشرکین اول العابدین والزاہدین سید الوسیین السید الاجل الجلیل الازہر الامام مظفر شجاع والمظفر الزارق سیفین الاساقی کوثر ابو الحسن والحسین بولنا میرے ساتھ بولنا الفاتر او حد والبدر والخندق والحنین اللہ کی ضربت ہو یوم الخندق کی افضل من عبادت السلام میں نہیں تھکتا پہ تجھے کیوں تھکتے پہ ہو داماد رسول شہر بطول نفس رسول وسیع رسول خلیفہ رسول وارث علم رسول وارث ممبر رسول خطیب ممبر رسولونی مولود کعبہ باب العلم مول شکن ابو تراب حیدر قرار میرے فرار شیر خدا مولا کائنات ناطق قرآن کل ایمان مفسر قرآن تفسیر قرآن توجہ داماد مصطفیٰ برادر مصطفیٰ نفس مصطفیٰ تقدیر مصطفیٰ تنویر مصطفیٰ تشویر مصطفیٰ تصویر مصطفیٰ نور عین مصطفیٰ جانشین مصطفیٰ سلطان الاولیاء سلطان الاوصیاء ابو الائمہ توجہ عین اللہ نور اللہ جد اللہ لسان اللہ سر اللہ ولی اللہ شیر اللہ روح اللہ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کا ہاتھ پکڑ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرمایا من کنت مولا فهذا علی مولا جس نے فرمایا مولا حسن علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی اچھا شہر ہے بڑا نا دو بالکل بڑے خوبصورت فرمایا کہ کوئی ایک میدان ایسا چٹیا میدان ہے کوئی درخت نہیں کوئی سایہ نہیں سیدھی دو پائی تالا حج کر کے ٹنڈا بھی کرائی مان ہے اوتے دو پاؤندی کہ کدا شہر میں بڑا خوبصورت جملہ لکھے ایک کی شدت دھوپ میں ایک کی شدت اعلان میں دو طرح سے چل گئے کچھ لوگ رہے اچھا میں روک کے جملہ درانا شلوار چھوٹی گردن موٹی ٹوپی والا بڑی گاڑی والا وہ پاکستانی مولوی شرم دے حیا کر تنقید دا چاند رات 12 بجے بھی نظر آ رہا ہے وہ محمد علی کھائے ہاتھ چٹی نہیں نظر نہیں آتا پاکستان میں اکثر رات 12 بجے اعلان ہو جاتا ہے کہ عید چاند نظر آ گیا رات 12 بجے عید چاند نظر آ رہا ہے لیکن محمد علی کھائے ہاتھ نظر نہیں آتا اچھا پھر کچھ لوگ نا اپنی ناقص دلیل لیندے ہیں اپنی ناقص رائے دیندے ہیں اس طرح مولا علی اسلام کے بارے نہیں فرمایا رسول اللہ نے قرآن کے بارے فرمایا جی یہ آیت میں مدیر دے بھی شامل ہے حدیث مدیر بھی شامل ہے اور قرآن کے بارے فرمایا کہ میں ہاں علم دے شہر فلاں سے دروازہ ہے میں علم دے شہر ہاں فلاں سے دیوار ہے میں علم دے شہر ہاں فلاں دی چھت ہے میں دا بل فرض ہے لمبے واسطے اے تھوڑی ساری گلاں اسی مان کے لوی واقعی تھوڑا آنا علی دے در تے پہنچی کیوں اس دی وجہ یہ ہے کہ جس دی تسی فضیلت تے کہہ دو وہ کسی ایک فضیلت وچ اس علی نو اسی بندے اگر چار وچ ویکھ تاں بھی علی نظر اوسی پنجتاں وچ ویکھ تاں بھی علی نظر اوسی 12 احمد ویکھ تاں بھی علی نظر اوسی 14 معصومین جو ویکھ تاں بھی علی نظر اوسی فاتح احد ویکھ تاں بھی علی نظر اوسی فاتح خیبر ویکھ تاں بھی علی نظر اوسی بدر وچ ویکھ تاں بھی علی نظر اوسی حنین وچ ویکھ تاں بھی علی نظر اوسی آیت مدینہ وچ ویکھ تاں بھی علی نظر اوسی حدیث مدینہ وچ ویکھ تاں بھی علی نظر اوسی آیت ولایت وچ ویکھ تاں بھی علی نظر اوسی آیت مبارکہ وچ ویکھ تاں بھی علی نظر اوسی کعبے وچ ویکھ تاں بھی علی نظر اوسی قرآن وچ ویکھ تاں بھی علی نظر اوسی حالت رکوع زکات ویکھ تاں بھی علی نظر اوسی میں تے رب کی جملہ دا میرے محترم سامعین جس دی تسی فضیلت کہہ لو وہ کسی ایک فضیلت میں ہے اس علی کو ہم مانتے ہیں وہ ہر ایک فضیلت ہے یا علی پھر کچھ لوگ اعتراض کریں گے شیعہ صرف علی علی کہیں گے نہ قرآن نہ حدیث نہ توحید میں
نہ میرے محترم جویں توحید ساڈے مکتب کو ہے ان کسی مکتب کو توحید نہیں جویں ساڈا رسالت یقین اور ایمان ہے انہاں دا یقین اور ایمان بھی نہیں اسی 1400 سال تو روندے کی وجہ ساڈی گل من لو جڑا رسول اعلان کیتا اس اعلان کو من لو ہا خدا نبوت حقیقت دے وچ اعلان ہا اس واسطے اسی صرف علی علی نہیں اسی قرآن بھی پڑھتے ہیں ساڈے کول احادیث بھی ہیں ساڈا توحید بھی بڑا یقین اور ایمان ہے جڑے اعتراض کرے گا اس میں اعتراض کا جواب دینا اگر ایک قرآن پڑھتا رہے تو کبھی اعتراض نہ کرے یا رسول کا فرمان پڑھے کبھی اعتراض نہ کرے کیوں رسول اللہ نے خود فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اکرام اہل بیتی ما تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا فرمایا میں تمہارے درمیان دو گرام قدر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں پوچھا وہ کون کون سی فرمایا کتاب اللہ و اکرام اہل بیتی ایک اللہ کی کتاب ایک میری اہل بیت ما تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا اگر تم ان کے ساتھ متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تو جو پھینکتا بھی دامن چھوڑ دیتا تو یقیناً گمراہ ہوگے سب اگر قرآن چھوڑ دیتا تو بھی گمراہ ہوگے سب اگر اہل بیت کو چھوڑ دیتا تو بھی گمراہ ہوگے سب اصل یہ دو چیزیں ایک سمجھے ہیں جڑے اعتراض کرے گا انہیں الگ الگ سمجھے ہیں اصل ایک سمجھے ہیں اسی اگر قرآن کی سمجھ آوے تو معصوم دا فرمان پڑھ لے اگر معصوم دا فرمان کی سمجھ آوے تو قرآن پڑھ لے جڑا ہن تو اعتراض کرے ہیں اس کو میں جواب دینا میں درنا اگر تو قرآن پڑھتا رہنا ہے تو بات سن قرآن پھول ہے علی مشہور ہے قرآن جید ہے علی سید ہے قرآن کلام ہے علی امام ہے قرآن کلام اللہ علی لسان اللہ قرآن قرات ہے تو علی قاری قرآن ذکر ہے تو علی ذاکر قرآن صبر ہے تو علی صابر قرآن شکر ہے تو علی شاکر قرآن ہدایت ہے تو علی ہادی قرآن حکمت ہے تو علی حاکم قرآن نور ہے تو علی نور علی نور بول دے بھائی نہ بول تیری مرضی میں ڈرانا قرآن دا پڑھنا تلاوت علی علی کرنا عبادت علی علی کرنا عبادت ہے بس بالکل مختصر تصور سے فرمان ذریعہ کافی ہو گیا ساڈے کول دین پہنچیا یا علی علیہ السلام کی ولایت پہنچی کہ آسمانی جناب نے پہنچی اس دین کو بچاؤن واسطے رلیاں علی دھیاں اس دین دی خاطر کہ نبی دے پتر کے اتنے رولے رول گئے نبی دی دھیاں عزاداروں اس دین دی خاطر لوگاں علی دے پتران بھی مارے علی دے دھیاں بھی مارے لیکن فرق یہ ہو کہ جب علی دے پتران مارے نا انہاں نے ہاتھ آزاد جب علی دے دھیاں مارے نا ہاتھ بس گردن بدے اس دین دی خاطر حسین علی اکبر قربان کیتا اس دین دی خاطر 13 سالہ علی قاسم اس دین دی خاطر عباس دے بازوں اس دین دی خاطر 6 ماہ دا اپنی اصغر اس دین دی خاطر حسین سر سے دل کٹائے عزاداروں ود دا حسین نظر ماری نا نانے دے دین دے نانے دا دین نہیں بچدا ود حسین دی دین پئی بہن دی چادر ہے اس دین پہ چل بہن دی چادر قربان کر چھوڑی عزاداروں اس دین دی خاطر زینب دے ہاتھ وچ رسیاں آئیں قید ہوئے جب علی دی دنیا دا قافلہ شام دے بازار وچ پہنچے نا کوئی عجیب ماحول عزاداروں میرے جملے نہیں آیت اللہ کاشف البتا نجف دیال مدین میں فرمایا اتنا رش بدے نا اتنا ہجوم اتنی بھیڑ آئی جو علی دی دنیا نو ٹرن دا راہ نہ ملدا اگلے رستہ نہ دے دے پچھلا دھکے دے دے کہ میں زینب دی پیشانے اس دیوار نہ لگ دیا کہ میں اس دیوار نہ لگ دیا دی نا دین بچے یا کوئی نہ مرحبا اجرکم من اللہ عزاداروں علی دی دنیا دا قافلہ شام دے بازار وچ پہنچے نا ایک کمینے اعلان کیتا ہے جے بدر والے بدلے لڑے ہون جے وہ دے بدلے لڑے ہوئے بازار علی دی دنیا بازار آ گئے اے شام دی کمینی عورتاں نے کیا کیتا ہے ہاتھ نویلے پتھر چاہنا ہے اے شام دی چھتاں تے چڑھ گئے عزاداروں اتنا رش ہوتا ہے کوئی جھمر ودے مرے ہیں شراب ودے پیندے ہیں اتنا رش ودے نا اس وقت علی دی سجاد والے پاسے ڈٹھے تے رو کے علی کیوں ود گئی بھیڑ بازار دے وچ میں کو پتر بیمار نسائے کیا میں تو پہلے یہ شہر دے مہمان قدا نہیں آئے تے رو کے علی میں کو چادر دا ارمان بہو ہے پر درد جگر کو کھا گئے کیڑا درد رو کے علی ودے شامی پوچھ دن ایک بے تو کیڑے اٹھتے آؤں دکھائے عزاداروں اتنا رش ودے اتنا بھیڑ ودی ہے علی دی دین ٹرن دا نہیں ملیا شام دا بازار عبور کیتا شام دے دربار چاہیے نا عجیب کیفی ہے عجیب ماحول ہے بس مختصر کرے نا عزاداروں بس علی دی قید ہو گئی قید کی روایت اختلاف ہے کہ سال لکھی ہے کہ کچھ دن لکھی ہے میں یہ کو جاتا ہاں میں اندازہ ہی قید لگے ہائی تا علی دی
अज़ादारों जदा कैदर छुट्टियां ना ते कैदर आ होई हैं 8 सफर जदा शाम दे 12 आए ना काफिला इमाम सजाद आदे पुठी अम्मा दो रस्ते मदीने वेंदे एक सिद्धा मदीने वेंदा एक करबला दो मदीने वेंदा सौ के हुक्म है अज़ादार मुस्तफा अली सलाम को कि सज्जाद मदीने बाद वैसा पहले मैं करबला वेनिया और देखा किवें सुते बैन अज़ादार जदा करबला आ गया ना 20 सफर करबला आए जब 20 सफर बाद जदा करबला तो रवाना हुए ना जदा मदीने दे बाहर काफिला पहुंचे ना मेरे किबला ने सआदत उतारे दे विच देखा अज़ादारों उस बीबी अम्मे कुलसूम मदीना दे पास देखा ये मदीना तो जद्दना ला तक मदीना उन्होंने ना शहर कबूल न कर असलसन दे काबिल ने सुजड़ के वालियां अज़ादारों जदा आई ना नाने दी खबर ते शिया सुनिया जदा नाने दे हरम दे सिरां दी खजूर दा दरख्त मोहम्मद दी पेशानी हटे किए मरहूम जड़ा सा के लफ्ज पढ़िया मजमे दिया ते जे मोमिन खड़ा के आदे किबला आजाद करो जदा कोई थक होया आराम करे दे ओ कांड ले दे तुसा पया दियो अली दी धी पेशानी के किए किबला दे दाड़े हनिया नाल तरवी फरमाया मोमिन कांड ओट के दे जंदी सलामत होवे जख्मी यदीद धी करबला तो शाम ताज़िया ने भले दे रही है यकीनन दर्जा गुलाम खुदा मज़ीद दर्जा बुलंद फरमावे मेरे किबला ने सआदत और दारैन दे विच लिखा है इस रिवायत ने खुद रावी मेरे मौला सज्जाद है मौला सज्जाद फरमाते रस्ते मेरियां पुठियां ते नालो नहीं सगिया अज़ादार पुछना ने पूछे मौला वजह क्या है क्या नहीं रो सगिया पाके दा बाबा रो के फरमावे ना जे चढ़ावे ना कभी ने ताज़िया ने मरे ना हंस हंस के आदे आन बागी की भैन उच्चा न रो मरहबा अजरक में अल्लाह अज़ादार खुदा दर्जात बुलंद फरमावे अल्लाह सैयद मोहम्मद या शहर किबला ओ फरमाते अली दी चार दुखे भरे वैन की देश पहला वैन कर गया दे नाना अयो नाना मजरो हतन दिया इतना रुनिया दे साड़ियां अखां जख्मी हो गईयां ना कुलोब ना मजरो हतन दिया इतना मातम कीते साडे सीने जख्मी हो गए ना अगला वैन कर गया दे नाना रिजालना मकतूलतन साडे मर्द मारे गए ना बात फालना मजबूहतन साडे छोटे छोटे बाल ज़बा थी गए ना उन्ना जे को दिया जड़ा बाल माना सद सकदा अज़ादार रुनिए ते रो गया दिए नाना तू क्यों मैं धिया ए गैर महरम न होवे ना तेनू मैं कांड दे निशान वेखावा ओ मैनू अकबर दा कादिर ताज़िया ने मरेदा ओ मैनू गाज़ी दा कादिर ताज़िया ने मरेदा अज़ादारों जदा नाने नू मिलण दे बाद मां दी कबर ते आए ओ जवाना मां दी कबर ते खड़ नहीं सकी जान पई अज़ादारों थोड़ा दिन मौसी जदा भी कोई मुसाफिर वतन दे वल्दे अपनी ताकत दे इस्तिताअत दे मुताबिक छड़न वास्ते तोहफे ले